صدری ویسر لی امری رب یسر ولا تعسر۔ بھائی جو حضرات پیسے میں اندر تشریف لے آئیں بھائی، اندر آ جائیں بھائی جلدی سے، اور آگے آگے آ جاؤ بھائی۔ رحمت اور سکینت اس مجلس کے اوپر اترتی جو مجلس گھیرے ہوئے ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر بیٹھا ہو، وہاں پر رحمت اور یہ سکینت نہیں اترتی۔ آ جاؤ بھائی آگے، قریب قریب آ جاؤ بس سب۔ Bazaar requested that please gather closely, inshallah. The first bayan shall be taking place in Urdu. For those that are unfamiliar with the Urdu language, inshallah, the English translation shall take place in the side room to my left and your right. Inshallah, the translation shall take place in the side room to your right and my left. So brothers are requested that if they do not understand the Urdu language, then make your way towards there. Jazakumullah. بھائی گاڑی کے بلاک کریے کی ہوئی ہے، کون سی گاڑی ہے اس کو ہٹا لو بھائی۔ الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب جاعل الدنيا دار التكليف والاكتساب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلوائے اور صحیح بات ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرماوے، اور کہی اور سنی ہوئی بات پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ محترم حضرات، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، اس کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ آزادویل کے شیخ الحدیث ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، میرے بھی استاد ہوتے ہیں، انہوں نے 18 حدیثیں ایسی بیان فرمائی ہے جس سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اس کی فضیلت ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پہلے آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی میں مغفرت فرماؤں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت لوح محفوظ سے ایسے انسان کی پوری زندگی کی تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ انسان کو کتنی روزی ملنے والی ہے، انسان کب مرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر سال اس رات کو فرشتوں کے ہاتھ میں 1 سال کا یعنی فہرست عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ملائے اعلیٰ اور ایک ملائے اسفل۔
تو ملائے اعلیٰ جو عرش کی حفاظت کرنے والے وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ملائے اسفل یعنی جو فرشتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر یہ فہرست دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر آج رات سے لے کر آئندہ 15ویں شعبان کی رات تک فلاں آدمی کی اتنی روزی ہوگی، فلاں یہ بنے گا، فلاں یہ بنے گا، فلاں کی موت اس وقت ہوگی، فلاں کی موت اس وقت ہوگی. یہ تمام سپرد کیا جاتا ہے اس رات کے اندر، فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے تھے کہ میرا فیصلہ اس حالت کے اندر لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں. یہ رات میرے محترم دوست بزرگوں توبہ کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی. ہم توبہ کرتے ہیں الحمدللہ، ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ایک تو ہے توبہ دو طرح کی ہے، ایک تو ہے کہ بندوں سے معافی مانگنا اور ایک اللہ سے معافی مانگنا. بندوں سے معافی مانگنا یہ تو حقوق العباد کے اندر ہے کہ ایک میرا اس کے اوپر حق تھا، میں نے اس کو ادا نہیں کیا یا دیر ہو گئی ہے تو یہ معافی مانگی، یہ بندوں کا حق ہے. میں نے کسی کی غیبت کی، اس سے کہہ دیا کہ میں نے تیری بھولے سے غیبت کر لی ہے، تو مجھے معاف کر دے، یہ بندے کا حق تھا. لیکن ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ میرا گناہ کو معاف فرمائیے. اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے ندامت، پچھتاوا. دل کے اندر پچھتاوا ہو کہ مجھ سے کیسے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے کس طریقے سے یہ گناہ سرزد ہوا، پچھتاوا. اور دوسرا وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے. 3 باتیں ہیں گناہ توبہ کی. آپ نے سینکڑوں واقعات توبہ کے سنے ہوں گے، سینکڑوں واقعات توبہ کے سنے ہوں گے کہ فلانے نے ایسی توبہ کی، فلانے نے ایسی توبہ کی. ہمارے جو اولیاء کرام، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بہت بڑے حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بزرگ جو تھے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں. لیکن یہ ان کی جو اگلی زندگی اگر دیکھے جائے یہ ان کی اگلی زندگی بہت خراب تھی. لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو ایسی توبہ کی کہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے لوٹے نہیں، اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے لوٹے نہیں. سچی اور پکی توبہ کی، سچی اور پکی توبہ کی. تمام اولیاء کرام جنہوں نے بھی توبہ، جتنے بھی توبہ کے واقعات آپ سنیں گے، سنتے رہیں گے، اور یہ تمام کے واقعات کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ وہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے لوٹے نہیں. تب جا کے اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ منصب سے نوازا، اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا. اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، نہیں ہے اس کے دوست مگر متقین، ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے. وہ انسان جو نیکیاں کم کرے، نفل کم پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کم کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر وہ گناہ بالکل نہیں کرتا، گناہ سے دور رہتا ہے. وہ عبادت زیادہ نہیں کرتا، نفل زیادہ نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار زیادہ نہیں کرتا، صرف گناہ سے بچتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ انسان اس انسان سے زیادہ بہتر ہے جو نفلیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، نمازیں کی پابندی کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین چاشت تمام پڑھتا ہے، لیکن ساتھ کے اندر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. تو یہ اس آدمی سے وہ آدمی 1000 درجہ بہتر ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ، میرے محترم دوست بزرگوں، اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر یعنی یہ بات ہے کہ گناہ کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. نفل یعنی مستحب، یعنی کیا رکھیں، مستحب تو ہے، اس میں کیا گناہ تو نہیں ہوگا. یہ سنتی یعنی کوئی فرض تو میں نے نہیں چھوڑا، سنتی تھی.
گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنا، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنا، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اب ہم سوچیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسی مبارک راتیں نصیب فرما کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا ہے، بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی راتیں نصیب فرمائی کہ ایسی راتوں کے اندر ہم اللہ سے توبہ کر کے کہ میرے جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کی طرف میں نہیں جاؤں گا اور اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامت ہی یہی ہے۔ توبہ کی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی؟ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کی طرف نہ جائے، تو اس کو یعنی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے، بڑے بڑے خطرناک گناہوں کی توبہ قبول فرمائی ہے، بہت خطرناک گناہوں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے روتے ہوئے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مجھے ایک نوجوان نے رلا دیا، جو باہر رو رہا ہے، اس نوجوان نے اپنی کہانی جو سنائی، اپنا واقعہ جو مجھے سنایا، اس سے مجھے رونا آ گیا۔ تو اس نوجوان کو بلاؤ، اس نوجوان کو بلایا گیا، وہ رو رہا ہے، زہر و قطار رو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھ سے کون سا گناہ صادر ہوا؟ کیا تو نے شرک کیا؟ کہا کہ شرک نہیں کیا۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ کہا کہ میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ کہا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ کہا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی معافی بڑی ہے؟ کہ اگر اللہ مجھے معاف کرے تو اللہ کی معافی بڑی ہے، ورنہ میرا گناہ بڑا ہے، بہت بڑا گناہ میں نے کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو مجھے بتا تو نے کون سا گناہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، میں قبروں کے اندر سے کفن چور لیتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے انصار کی ایک عورت، ایک لڑکی، نوجوان لڑکی دفن ہوئی۔ میں اپنے معمول کے مطابق وہ کفن چورنے گیا، 60 سال سے میں کفن چور رہا تھا، میں نے اس لڑکی کا کفن چور لیا، کھینچ لیا۔ میرے اوپر شیطان غالب آ گیا، اور شیطان اتنا غالب آیا کہ میں نے اس نوجوان لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے غصے ہو گئے۔ جو مشفق اور مربی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل، امت کے لیے مہربان، یہ الفاظ سن کر کے غصے ہو گئے، اور غصے میں کہہ دیا کہ تو دفع ہو جا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو دفع ہو جا، تم مجھ سے دفع ہو جا۔ وہ نوجوان زہر و قطار روتا ہوا نکل گیا۔ 40 دن تک وہ روتا رہا، 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد اس نوجوان نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، اے خدا، اگر تو نے میری توبہ قبول فرما لی ہے تو میری توبہ کی قبولیت کا اعلان تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اور صحابہ کرام تک پہنچا دے۔
اور اگر میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے, نہیں کی ہے تو نے میری توبہ قبول, تو آگ بھیج دے اور آگ یعنی مجھے جلا دے اور مجھے ختم کر دے. کیونکہ 40 دن تک اس نے توبہ کی اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ آپ مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور پوری مخلوق کو اللہ پیدا کرنے والا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. کہا کہ روزی دینے والے آپ ہیں مخلوق کو یا اللہ رب العزت ہے؟ کہا کہ مجھے بھی اللہ روزی دیتا ہے اور مخلوق کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. کہا کہ توبہ قبول کرنے والے آپ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے؟ کہا کہ میری توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے. کہا کہ اس نوجوان کو بلاؤ اور اس نوجوان کو اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنا دو. اندازہ لگاؤ میرے محترم دوستو بزرگوں کیسا گناہ کیا تھا. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن اس کے سامنے مانگنا چاہیے, اس کے سامنے گر گرانا ہے, آنکھوں سے آنسو نکالنا ہے, اپنے گناہوں کے اوپر رونا ہے. میرے محترم دوستو گناہوں کے اوپر رونا ہے. جب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجیب طرح کا ایک سفارشی ہوگا, عجیب طرح کا ایک سفارشی ہوگا کل قیامت کے دن. ایک آدمی جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوگا, اس کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, وہ جہنم کے اندر کئی مدت سے پڑا ہوگا, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے آنکھ کے جو پلکوں کے بال ہے, پلکوں کے بال, یہ بال جو ہمارے پلکوں کے, وہ بال, ایک بال اس کی گواہی دے گا, ایک بال گواہی دے گا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کہ اللہ وہ ایک دن تیرے خوف کی وجہ سے اور تیرے گناہ یعنی گناہوں کی وجہ سے اتنا رویا تھا کہ اس کے آنسو نے مجھے تر کیا تھا, مجھے بھگویا تھا. اس کے آنسو نے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا. اے اللہ میری سفارش قبول فرما. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فرشتوں جاؤ اس آدمی کو, یعنی میں اس بال کی سفارش قبول کرتا ہوں اور اس کو جہنم کے اندر سے نکالو. یہ رونا یہ بہت یعنی رونا چاہیے, ہمیں رونا چاہیے. اب ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھو انسان گناہ سے بڑھ کر, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, گناہ سے بڑھ کر 4 چیزیں بہت بری ہیں. وہ 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. گناہ ایک طرف, لیکن گناہ سے بڑھ کر کیا 4 چیزیں؟ کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا, گناہ کو ہلکا سمجھنا. سمجھ میں آئی بات؟ ہلکا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے, چالے, یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا, یہ بہت گناہ سے بڑی ہوئی چیز ہے. گناہ سے بھی بدتر چیز ہے کہ گناہ کو انسان ہلکا سمجھے, گناہ کو ہلکا سمجھے. گناہ کر کے خوش ہونا, گناہ کر کے خوش ہونا. فلم دیکھی, بڑی مزہ آئی, بہت مزہ آئی. دوسرا گناہ کا کام کیا اور نوجوانوں کے اندر بیٹھے, بہت مزہ آئی, بڑی مزہ آئی. خوش ہونا, گناہ کر کے خوش ہونا, گناہ سے خطرناک چیز ہے, گناہ سے خطرناک چیز ہے. گناہ پر اصرار کرنا, گناہ پر جمنا. ایک گناہ ہے کہ گناہ ایک مرتبہ کیا, اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. لیکن ایک گناہ کہ اس کو روزانہ کرتے ہیں, اس کو روزانہ کرتے ہیں, روزانہ. یہ گناہ سے بڑھ کر ہے, گناہ سے بدتر, گناہ سے بری چیز. اب ہماری زندگیوں کے اندر ہم سوچ لیں کہ میرے اندر کون سے گناہ ایسے ہیں جس کو میں روزانہ کرتا ہوں, روزانہ کرتا ہوں. آج میں پورے مجمع کو 2 پیغام میں دوں گا, 2 پیغام. اللہ کرے کہ یہ 2 پیغام ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے, ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں. 2 پیغام دوں گا, اور وہ وہی ہے جو میں گناہ کے اوپر اصرار کرنا, کہ گناہ کے اوپر جمنا, گناہ کے اوپر یعنی لگاتار گناہ کرتا رہنا. وہ 2 گناہ ہم کر رہے ہیں. اور
સાહેબ એકે બે ગુના કે આપણે બધા કરીએ? एक गुना ने मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों 24 आवर का गुना है। 24 घंटे वो गुनाह के अंदर मुब्तला है। 24 घंटा, 24 आवर, 1 मिनट उससे हम पीछे नहीं है। और वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाढ़ी। ये गुनाह है। दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब वाजिब है। हुजूर का चेहरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत की पैदाइश के अंदर फर्क क्यों किया? अब सोचो फर्क क्यों किया कि मर्द को दाढ़ी उगती है, औरत को दाढ़ी नहीं उगती, कि मर्द और औरत पहचाना जाए, मर्द और औरत पहचाना जाए। अब हमने अल्लाह की तख्लीक के अंदर रद्द बदल करके हम खुद औरत बन रहे हैं, औरत की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। और फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत है उस आदमी के ऊपर जो औरत की मुशाबहत इख्तियार करे, और लानत है उस औरत के ऊपर जो मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे। कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह। हम इसरार उसके ऊपर जमे हैं, जमे हुए हैं, जमे हुए हैं। पांव कब्र के अंदर लटके हुए हैं, जाने की तैयारियां हैं, लेकिन अभी सेव कर रहा है, अभी सफा से हुजूर के चेहरे से अभी मोहब्बत नहीं है, हुजूर की सूरत से अभी मोहब्बत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, रोने का थोड़ा सोचो, तौबा करके अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी लाइफ को चेंज करो। दुनिया के एतबार से हम रोजाना चेंज करते हैं कि आज ये गाड़ी है तो कल मेरे पास दूसरी अच्छी गाड़ी आए, आज एक मकान है कल मेरे पास 2 मकान आए, आज अच्छी यानी ये चीज है तो कल मुझे मेरे पास दुकान है तो कल 2 दुकान हो जाए। हम हर एतबार दुनिया की लाइन से एक एक इंसान ये सोचता है कि कल की मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, सोचते हैं ना भाई। और दीन के एतबार से हम क्यों नहीं सोचते कि आज मेरा दीन जो दीन के एतबार से, इस्लाम के एतबार से मेरा आज का दिन गुजरा, कल का दिन मेरा उससे अच्छा गुजरे? क्यों हम नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, दाढ़ी रखना वाजिब है, और वो भी एक मुठ के बराबर, एक मुठ के बराबर। नीयत करो भाई, नीयत करो। बरकती रात है, शबे बारात है, तौबा कर लो अल्लाह से, और तौबा करके नीयत मांगेंगे। नीयत करते हैं भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नीयत की हिम्मत अता फरमावे और इस सुन्नत को जिंदा करने का हमें तौफीक नसीब फरमावे। दूसरा गुनाह, दूसरा गुनाह, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है। मस्जिद हमारी आबाद करने के लिए कि मस्जिद हमारी आबाद हो जाए, इसके अंदर नमाज पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा आ जाए। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर कोई इंसान जमात जानबूझ करके छोड़ रहा है तो यह गुनाह कर रहा है, वाजिब को छोड़ करके, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ करके गुनाह कर रहा है। अब हम सोचें, अभी मगरिब की नमाज करने के लिए 6 या 7 सफ़े थी, 6 या 7 सफ़े। अब फजर के अंदर 1 सफ़, अंदाजा लगाओ कितने % नमाजी हुई हमारे, कितने % नमाजी हुए? 20% भी नहीं हुए, 20% भी नहीं हुए। कहाँ गए 80%? कहाँ गए? क्या? गौर करो उस हदीस के ऊपर मेरे मोहतरम दोस्त, उस हदीस के ऊपर गौर करो जिसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया था कि मेरा इरादा होता है कि मैं उन घरों में किसी को नमाज के लिए नमाज इमाम बनाऊं, किसी को इमाम बनाऊं और उन घरों की तरफ जाऊं जो अपने घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, उनके घरों को जला दूं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कहाँ पढ़ते हैं? अपने घरों के अंदर पढ़ते हैं, उनके घरों को जला दूं। हालांकि रहमतुल लिल आलमीन हुजूर पाक से हम बना करके आए हैं, बन करके आए रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन एक नमाज जमात को छोड़ने वाले के लिए इतना गुस्सा, इतना गुस्सा।
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ایک مرتبہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد یقودونی الی المسجد، کہ میں اندھا ہوں، مجھے مسجد کی طرف کوئی لانے والا ہے نہیں کہ میں مسجد کے نماز کے لیے آؤں، کوئی ہے نہیں، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرخص لہ، اجازت دے دی. ثم دعاہ، پھر ان کو بلایا کہ حل تسمعون ندا، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ نعم سنتا ہوں. فاجب، مسجد کے اندر آؤ. میرے محترم دوست و بزرگوں، اب ہم سوچے کہ وہ صحابی اندھے تھے، نابینا تھے، اور ہم دیکھنے والے ہیں. ان کے لیے کوئی لے کر کے چلنے والا نہیں تھا، اور ہمارے لیے گاڑی بھی تیار ہے، راستہ بھی پورا امن ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اگر افریقہ جیسا ہو اور اگر یعنی ڈر، اللہ وہاں قابل قبول ہو سکتا ہے کہ عذر کہ خوف کی وجہ سے وہ گھر پر نماز پڑھتا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ قابل قبول ہو جائے عذر. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے یہاں کے اوپر، کیا یعنی 4 بجے بھی آپ گھر سے نکلو مسجد پر، آپ کو کوئی یہ کرنے والا نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے. اس لیے ہمارے پاس کوئی عذر ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ اس وجہ سے میں مسجد کے اندر نہیں جاتا تھا کہ میرے پاس یہ عذر تھا. کوئی عذر نہیں ہے. صرف ہمارا بہانہ شیطان ہمیں ہمارے سر پر ہاتھ پھراتا ہے کہ سو جا، ابھی لمبی رات ہے، سلاتا ہے، اور جب صبح طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے شیطان، اور وہ پھر شیطان کا جھنڈا لے کر کے اٹھتا ہے. میرے محترم دوست و بزرگوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم سوچیں اپنی زندگی کو بدلیں. بس میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی کو تھوڑی چینج کریں. بہت ہو گیا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر سے تمہارے دل کانپ جائے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا. ہمیں توبہ کرنی ہے، اس گناہ سے توبہ کرنی کہ اللہ اب تک جو میں نے نمازیں گھر پر پڑھی میرے گناہ کو معاف فرما دے، لیکن آئندہ میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھوں گا. کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ اونچا کرے بس. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے کو قبول فرماوے اور اس مسجد کو فجر کے اندر آباد کر دے. مجھے سب سے زیادہ 5 صفحے ہو اور فجر کے اندر 1 ہو تو مجھے بہت درد ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ مصلی کہاں چلے جاتے ہیں. صرف ہم اس لیے گھر پر پڑھتے ہیں کہ نکلنا مشکل لگتا ہے کہ میں کپڑے بدلوں، گاڑی کی چابی لوں، گاڑی اسٹارٹ کروں. صرف اتنی وجہ سے کہ ہم گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میں یعنی چوتھی بار ہلکا سمجھنا یہ گناہ سے بری چیز ہے. گناہ کر کے خوش ہونا یہ بھی بری چیز ہے. گناہ پر اصرار جمے رہنا یہ بھی بری چیز ہے. اور گناہ پر فخر کرنا کہ جو ہی نہیں میں کہہ رہوں نہیں، کسی کی غیبت کر کے میں نے تو کہیں بھی نہیں دی ہم ہی کہہ دو. یہ غیبت کی اور غیبت کے مجھے اس کے میں نے کہیں نہیں بھی ہم ہی نے کہہ دو. ہم ہی کہوانی વાત નથી. એના પીઠ પાછળ જે બુરાઈ કરી એ ગીબત. તું ભલે હામી કહી દે એને સવાલ પણ અહીં ફખર. انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ 4 وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. ایک تو ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، بس ایسی جگہ پر ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا. لیکن وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. سب سے زیادہ دیکھنے والا یعلم خائنۃ الاعین وما ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھاٹ میں ہے. یعنی برابر ٹاک لگائے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے.
दिखता है। दूसरा, किसी को पता नहीं चलेगा, कौन जान मानो मैं गुनाह कर रहा, कोई थोड़ी खबर। अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे गुनाहों को छुपा दिया है, हमारे गुनाहों को छुपा दिया है, पर्दा पोशी कर दी है। अगर ये गुनाह की बदबू जाहिर हो जाती, गुनाह की बदबू जाहिर हो जाती, तो हाँ किसी इंसान, कोई इंसान हमें बिठाने के लिए तैयार ना होता, कोई इंसान हमें बिठाता नहीं। हदीस में है ना कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, उस बदबू की वजह से फरिश्ते कितने माइल दूर चले जाते हैं। इसी जगह जब इंसान के मौत का वक्त होता है, कि मौत का वक्त होता है, मलिकुल मौत के साथ चंद फरिश्ते आते हैं, दूसरे फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते उसके बदन को सूंघते हैं, उसके बदन को सूंघते हैं, तो उन फरिश्तों को बुरे आमाल गुनाहों की मालूम होती है, गुनाहों की बू मालूम होती है, और नेक आमाल की खुशबू मालूम होती है। उन फरिश्तों को नेक आमाल की खुशबू पता मालूम होती है और बुरे आमाल की बदबू मालूम होती है। अल्लाह का शुक्र माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा नहीं रखा, छुपा दिया है। वरना बनी इसराइल में ये था कि जब कोई इंसान गुनाह करता था, रात को गुनाह करता था, तो सुबह में उसके दरवाजे के ऊपर लिखा होता था कि इसने आज जिना किया, इसने आज शराब पी, इसने ये किया, इसने ये किया। ये था। अल्लाह का हम शुक्र माने, अल्लाह का शुक्र माने कि अल्लाह को है ना पर्दे के अंदर रखा है। अच्छा, तीसरा, इस वजह से कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, बस मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं अकेला हूं। नहीं, अकेला नहीं है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी हो। तुम एक हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम दो हो, अल्लाह तीसरा है। जहां कहीं भी हो तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। और चौथी वजह यह है कि कोई है ना, जब कोई होता है कि मैं गुनाह कर, मेरा कौन बिगाड़ सकता है, दादागिरी, मेरा कौन, मुझे कौन कह सकता है, मुझे कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। इन अखज़हु अलीमुन शदीद, उसकी पकड़ सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। जब ढील देता है, ढील देता है, ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो उसको इतना ऐसा पकड़ता है कि फिर वो वापस नहीं जाता, फिर वो वापस नहीं जाता। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये बड़ी मुबारक रात है, इसके अंदर हमें तौबा करनी है। अल्लाह तौबा को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन तौबा ऐसी करनी है कि जिस गुनाह से हम तौबा करेंगे हम उस गुनाह की तरफ पलट करके नहीं जाएंगे। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने बैत की। अब हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बैत करवाई और बैत के अंदर कहा कि मैं शिरक नहीं करूँगा, शिरक से मैं तौबा करता हूँ, नमाज न पढ़ने से तौबा करता हूँ, ज़िना करने से तौबा करता हूँ, इसी तरीके से तमाम चीज़ों से तौबा करवाई। तो उस आदमी ने कहा कि अफ्यून से तौबा करवाई नहीं, अफ्यून यानी वही ड्रग। तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मुझे क्या पता कि तू अफ्यून खाता है। कहा कि कितनी खाता है, पूछा कि कितनी खाता है, क्योंकि वो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह नाबीना थे उस वक्त, आखिर उम्र के अंदर बीनाई चली गई थी। तो मेरे हाथ के अंदर रख, कितनी खाता है। तो उस आदमी ने जितनी खाता था वो हाथ में रख दी। कहा कि इसकी आधी खाना, इसकी आधी खाना। तो उस आदमी बड़ा हिम्मत वाला था, उसने कहा कि तौबा ही की है तो आधी और पूरी क्या, मैं पूरी सी तौबा करता हूँ, पूरी सी तौबा। देखो ऐसी तौबा। तो हम भी जो गुनाह हम कर रहे हैं उस गुनाह से पूरी तौबा करें कि अल्लाह मैं उस गुनाह की तरफ नहीं वापस जाऊंगा, उस गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा और तौबा की आपको कबूलियत भी पता चलेगी कि आप उस गुनाह को छोड़ देंगे और आइंदा आपको नेक अमाल करने की तौफीक होगी। तौबा कर लेने के बाद, तौबा कर ली हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अब तौबा करने के बाद हमें 4 काम करने हैं। तौबा करने के बाद हमें 4 काम करने हैं। कौन से करने हैं? हुकूकुल इबाद की माफ़ी, आपस में बंदों की माफ़ी,
کہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ لے, کسی کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگ لے. ہمارے رشتہ داروں کے اندر آپس کے اندر, کیونکہ رشتہ داروں کے اندر آج کل بہت ہی یہ ہوتا ہے, انبن ہوتا ہے, تو ہم رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں, اس سے معافی مانگ لیں. دل کو کینہ حسد بغض سے خالی کر دے, اپنے دل کو باطنی بیماریاں جو ہے حسد بغض کینہ اس سے بالکل پاک کر دے. اور فاسق اور فاجر لوگوں سے دور رہے, جو گنہگار جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو, فاسق بدکار لوگ ہو, جو ان کی صحبت سے دور ہو جائے. ان کی صحبت سے دور ہوں گے آپ اچھی صحبت کے اندر آؤ گے, اور اچھی صحبت کے اندر آؤ گے تو آپ کے اعمال اچھے ہوں گے. اور گناہ کے بدلے میں نیک کام کر, اگر گناہ آپ نے کوئی کیا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں ایک نیک کام کر لو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکی برائی کو لے جاتی ہے. یعنی آپ نے کوئی گناہ کیا, چھوٹا گناہ کیا, آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں, 2 رکعت نفل پڑھ کے یعنی یہ کر لیتا, آپ کے یہ 2 رکعت نفل کی وجہ سے آپ کا گناہ مٹ جائے گا. توبہ کا اصل طریقہ یہی ہے کہ وضو اچھی طریقے سے کرو, اچھی طریقے سے وضو کرو, اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ, 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو. اور صلاۃ التوبہ نماز پڑھنے کے بعد بس اللہ سے گر گراؤ, انفرادی یعنی اکیلے کے اندر, گھر کے اندر ہو, کونے کے اندر جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ایسی جگہ کے اندر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ اچھا ہوگا, یہ اچھا ہوگا. یہ توبہ کی قبولیت کی ہے. اسی طریقے سے توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت 4 انعامات عطا فرماتے ہیں. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 4 انعام عطا فرماتے ہیں. کون سے؟ اللہ محبت کرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں گناہ ہمارے نامہ اعمال سے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اس لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور موت سے پہلے فرشتوں کے ذریعے اچھے انجام کی خوشخبری سناتا ہے. جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اچھے انجام کی, اس کا رزلٹ کیسا ہوگا, اس کا انجام کیسا ہوگا, اچھے انجام کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سنائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. اور شیطان کے حملوں سے حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. شیطان, کیونکہ شیطان نوجوان جب ہوتا ہے تو جوان کو جوانی کے لائن سے حملہ کرتا ہے شیطان, عالم کو عالم کی لائن سے حملہ کرتا ہے, عابد کو عبادت گزار عبادت کی لائن سے حملہ کرتا ہے. یعنی ہر ایک کو ہر ایک لائن سے شیطان حملہ کرتا ہے. لیکن انسان جب توبہ کرتا ہے تو شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں, یہ توبہ کے چند باتیں تھی. ہم سچی اور پکی توبہ کریں, اور میں نے جو 2 پیغام دیے, 2 گناہ, اس کے اوپر ہم اس کی سچی اور پکی توبہ کریں کہ ہم اب سنت رسول کو زندہ کریں اور فجر کی نماز کے اندر ہم اہتمام کرنے والے بنیں. اللہ رب العزت نے یہ رات کیسی مبارک وقت کے اوپر عطا فرمائی. دیکھو کیسے مبارک وقت کے اوپر, کہ اگر آپ آج سے فجر کی نماز کو شروع کرو گے جماعت کے ساتھ, رمضان ختم ہونے تک 40 دن ہو جائیں گے. 40 دن, اب 40 دن ہوں گے. جو انسان 40 دن کوئی کام کرتا ہے 40 دن, تو اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ چھوڑتا نہیں. آج سے نیت کرے, یہ 15 دن جو ہمارے ہیں وہ اس کے اندر خاص اہتمام کر لیں. رمضان میں تو اہتمام کریں گے ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کا, لیکن یہ 15 دن اس کا اہتمام کر لے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا. انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو توفیق ہوگی فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی انگلش کے اندر مولانا طلحہ صاحب بیان فرمائیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. I don't wish to take much of your time. Alhamdulillah, the advice shared by our respected Maulana Mubarak Sahib was indeed very, very beneficial and to the point. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran Kareem, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that it is every single person's desire and wish that they gain the Jannat and the paradise which Allah subhanahu wa ta'ala has kept. And this paradise and this Jannat which Allah subhanahu wa ta'ala has kept for each and every one of us is such that ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah subhanahu wa ta'ala has kept such bounties, such rewards, such favors that we cannot even comprehend, we cannot even understand. And it will be such that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran Kareem that لا يبغون عنها حولا. It is insan's nature, it is a person's fitrah. That person wishes to go out and see things. A person becomes bored very easily. A person becomes bored very, very easily. If a person, he is living in one particular place, then every so often he'll want to go out and he'll want to sightsee. He'll want to go somewhere else. He'll go to this country, he'll go to that country. And he'll want to go out and see other places, etc. Why? Because a person, he sees the same streets, same places, same faces, and a person wants to go out and see other things. A person becomes bored. But Jannat will be such that Allah subhanahu wa ta'ala mentions that لا يبغون عنها حولا. That despite having this nature and this fitrat of insan, that he becomes very, very bored very easily, he will live in Jannat forever and ever and eternity. Jannat will never end, the life of Jannat will never end. We can't imagine eternity. We can imagine 100 years, imagine 1,000 years, imagine 2,000 years, imagine 10,000 years, imagine 50,000 years, 1 million years, 1 billion years, but the life of Jannat will be never ending. Never ending eternity. Our brains are not able to comprehend this. And a person will live in Jannat forever and ever. So a person may ask, what will a person do? What will a person do in Jannat? Will he not get tired? Allah subhanahu wa ta'ala says, no, لا يبغون عنها حولا. A person will never even want to wish to move from his Jannat. Why? Because of the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala will grant a person in Jannah. The bounties Allah subhanahu wa ta'ala will grant a person in Jannah will be such that we cannot comprehend. A person will be granted the greatest bounty is the ziyarat and the ru'yat and the ability to see Allah subhanahu wa ta'ala. A person will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. That bounty is such that no bounty can compare with this. No bounty can compare with this. Ibn al-Faris rahimahullah ta'ala, a great alim and a great Sufi of his time, he was passing away. And whilst passing away, Allah subhanahu wa ta'ala opened up the veils of the hereafter for him. And he saw in the hereafter his abode in Jannah. He saw his abode in Jannah. He's there passing away and the abode in Jannah is there lying for him. And Allah subhanahu wa ta'ala is telling him that, look, as soon as you leave this world, you are going there. But he turns his face away. He turns his face away. And he says to Allah subhanahu wa ta'ala, he says, لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. He said, لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. Wallah, my entire life I have spent in worshipping you. Oh Allah, my entire life I have spent in your obedience and your ita'at, and you are showing me Jannat. You are showing me Jannat. I did not do it. I did not do all this for Jannat. I did this so that I can gain you. I don't want your Jannat, I want you. If this is what I am getting, this Jannat,
then I have wasted my entire life. I have wasted my entire life. I don't want Jannat, I want you. Allah subhanahu wa ta'ala heard this cry of his and this plea. So immediately the veils closed, and then it is mentioned that a nur came. A nur came and it hit his heart, and immediately he passed away. Immediately he passed away. Because they understood that the greatest bounty is to see Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we, why shall we deprive ourselves of these bounties which lie for us in the hereafter? Such bounties Allah subhanahu wa ta'ala has kept for us. So we need to strive. It's not going to come on a plate. It's not very easy. It's not just going to come just like this. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala says, تَرْجُ النَّجَاةِ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيُبُسِ. You want success, you want salvation, but you've not treading the path of success and salvation. If a boat and if a ship wants to flow, then it needs water to flow. So similarly, if you want success and you want this boat of the boat of your life to go to Jannat, then you also need the sea of A'mal to take it there. You need the sea of A'mal to take it there. It's not just going to go like that. This sea, the boat cannot go on dry land. It needs water. Similarly, we cannot go into Jannat with these and get these bounties just by vain hope in Allah subhanahu wa ta'ala. We need to strive, we need to make an effort. And we need to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And in the ahadith and in the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala mentions two conditions. Two conditions to gain His Jannat. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. That is all we need. Alhamdulillah, first part is there. It's the second part which we are lacking in, but it's not difficult. Number one, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. We have belief in Allah subhanahu wa ta'ala. We have belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, there is not one of us who has any shadow of doubt in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. We all believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We all believe in the hereafter. We all believe in the finality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We all believe in Jannat and Jahannam. We all know the reality of this world and the hereafter. Our belief is there. But number two, we need wa'amilu salihat. We need amalu salih. We need amalu salih. Why is amalu salih? I keep on saying that amalu salih translates as good deeds, but amalu salih is not good deeds. Amalu salih means that a person abstains from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That is amalu salih. Amalu salih, taqwa, wilayat, tazkiyah, all these things is one word. It has one mafhum, it has one meaning. And that is that a person abstains from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, taqwa. And number two, tawbah. That if we have committed a sin, then immediately repent from this sin, and this will immediately take us back to taqwa as well. So we have this intention that we will not commit any sin whatsoever. It is not difficult. Allah subhanahu wa ta'ala has given us, we can do many things, we can do everything we want. But there are certain things which Allah subhanahu wa ta'ala has made impermissible. And why has Allah subhanahu wa ta'ala made these things impermissible? Because they are harmful for me and you. Allah subhanahu wa ta'ala, we as parents, as elders, we don't let our children do certain things. And our children think that, why is Dad not letting me doing this? Why did he say no? Why is wrong if I do this? What's wrong if I eat 2 bars of chocolate every single day? Why can't I do this? Why can't I play the computer and my console during the weekdays? We say no, you can only play consoles on the weekend. Why? Because we know that if we give him the leeway to do this, then he'll flunk his studies and he'll fail in his education. So similarly, we need to understand that Allah is our creator. We are not the creator of our children. We are just shepherds upon them. أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. We are just a means of them coming into this world, but we ensure that no harm comes upon our child. So similarly, Allah subhanahu wa ta'ala does not want to see any harm come upon us. Allah subhanahu wa ta'ala loves us. Allah subhanahu wa ta'ala cherishes each and every one of us. He loves me, He loves you. Allah subhanahu wa ta'ala does not want to see any of us be punished in the hereafter. But there are usul, there are principles, there are qawaid. Obviously, if one person does good all the time,
and a person does sin all the time, then it's not fair that this person is not punished and this person is rewarded and this person is also rewarded and, and he doesn't get punished. Allah subhanahu wa ta'ala is just, Allah subhanahu wa ta'ala is adil. So Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to punish us, but obviously the qawaid, the usul, the zawabit, the principles are there. So similarly, we reprimand our children if they do something wrong as well, and we reward them if they do something good as well. We don't want to reprimand our child, we don't want to hurt our child, but this is the way the person lives and a person carries out his day-to-day life. So similarly, Allah subhanahu wa ta'ala does not want to punish us. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to enjoy this life in such a way which is completely in accordance to His obedience. So Allah subhanahu wa ta'ala knows what is harmful for me, knows what is harmful for you. So Allah subhanahu wa ta'ala says, look, this thing you should abstain from. This thing you should abstain from. This thing you should abstain from. Everything else we can do. Everything else we can do. Just certain things which Allah subhanahu wa ta'ala has made impermissible. So let us make this intention that inshallah, through the barakah of this night, let us turn to Allah subhanahu wa ta'ala and say that, oh Allah, I have done wrong, but now I am making this intention that from now on, inshallah, I will not disobey you at all. If we make this intention, then we have immediately come onto the platform of taqwa. Immediately we have become muttaqi. If we sincerely, from the bottom of our heart, say that, oh Allah, I am never going to sin and disobey you again, immediately we have become muttaqeen, and for us, Jannat is guaranteed immediately. And if, being humans, we slip again, then Allah subhanahu wa ta'ala has granted us such a great ni'mat that we just use this Tipex and this rubber and this eraser, and it wipes out our sins, and immediately we come back onto the platform of taqwa again. Such a ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. So we make this intention that we're never going to sin. If you happen to slip, immediately, not till Ramadan, not till Laylatul Qadr, not next week, immediately turn to Allah and say that, oh Allah, I made this intention, I am weak, I am kamzor, oh Allah, I don't have the ability and the strength within me, but oh Allah, I'm making this intention again. I'm making this intention again. Turn to Allah sincerely again, and immediately we'll once again come back onto the platform of taqwa. If you hold fast to these two things, my respected Shaykh always mentioned, Hafidullah, two things, the two T's, taqwa and tawbah. Taqwa and tawbah. Taqwa and tawbah. If we do these two things throughout our life, then inshallah we will die as muttaqeen, and then at the time of our death, we will hear this cry from Allah subhanahu wa ta'ala and from the angels that Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to practice upon this, make us firm in our intention. If you happen to slip, immediately use the power and the eraser of tawbah again and come back onto the platform of taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to live our lives as muttaqi, to die as muttaqeen, and to be resurrected on the day of judgment as muttaqeen. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So let us now turn to Allah subhanahu wa ta'ala and sincerely make a repentance. Let's make sincere repentance. We always make repentance, but let it be sincere, sincerely from the bottom of our heart, and think that whatever has been mentioned, Maulana Mubarak Sahab mentioned a couple of sins as well. So keeping these sins in mind, and whatever sins we have in our own lives, I have sins in my life, you have sins in your life, let us turn to Allah subhanahu wa ta'ala and from the bottom of our heart ask the mercy, the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, and let us all be forgiven inshallah on this very blessed night. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa la'aqibatul muttaqeen wa salatu wa salamu ala rasulihin nabiyil ummil kareem. Allahumma lakal hamdu hamdan da'iman ma'a dawamik wa lakal hamdu hamdan khalidan ma'a khuludik wa lakal hamdu hamdan la muntaha lahu duna mashiyatik wa lakal hamdu hamdan la yuridu qa'iluhu illa ridak. Allahumma lakal hamdu 'inda tarfuti kulli 'ayn ولك الحمد عند تنفسك النفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله.
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أصلح ولاتهم وولاة أمورهم. اللهم أصلح شبابهم واجعلهم ذخرا للإسلام. اللهم إنك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى صالح الأخلاق والأعمال فقومنا وعن سيء الأخلاق والأعمال فجنبنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام أعداء الدين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم عاتنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارحم الراحمين اکرم الاکرمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین اکرم الاکرمین بڑی مبارک رات ہے. ارحم الراحمین بڑی مبارک گھڑی ہے. ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. ارحم الراحمین مسجد بھری ہوئی ہے. ارحم الراحمین ایک ہی امید کے ساتھ. ارحم الراحمین ایک ہی طرف ہے ایک ہی تمنا ہے. ارحم الراحمین ایک ہی ارحم الراحمین آرزو ہے. ارحم الراحمین ہم گنہگار ہیں. ارحم الراحمین گناہ بہت کیے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں. ارحم الراحمین we have committed many sins ya Allah. ارحم الراحمین we commit sins during the darkness of the night. ارحم الراحمین we commit sins during the day ya Allah. ارحم الراحمین we commit sins in solitude ya Allah. ارحم الراحمین we commit sins in public
public, Ya Allah. O Arhamar Rahimin, we are so sinful that we boast about our sins, Ya Allah. O Arhamar Rahimin, you are so merciful that even if we commit sins during the night, you conceal our sins. But O Arhamar Rahimin, we are so shameful that despite you concealing it, we boast about our sins, Ya Allah. O Arhamar Rahim, we get this joy after committing sins, Ya Allah. O Arhamar Rahim, despite all of this, O Arhamar Rahimin, you do not disgrace us, you do not humiliate us. Ya Arhamar Rahimin, Akramal Akramin, hum to itne gunehgar hai, itne khatakar hai. Ya Arhamar Rahimin ke sar se paun tak Ya Arhamar Rahim गुनाहों में डूबे हुए हैं. या रहमान रहीम, कौन सा उज़्व ऐसा नहीं जिससे हमने गुनाह न किया हो. या रहमान रहीम, हमारे हाथ भी गंदे हैं, हमारी आंखें भी गंदी है. या रहमान रहीम, कान भी गंदे हैं, ज़ुबान भी गंदी. या रहमान रहीम, हम किसी उज़्व को या रहमान रहीम गुनाहों से बचा नहीं सकते. या रहमान रहीम, अकरमल अकरमीन, आपने तो ये आँख इसलिए दिए थे या रहमान रहीम कि हम आपके कलाम को देखें. या रहमान रहीम, आपके घर को देखें, अपने वालिदैन को देखे, अच्छी अच्छी काम को देखे. या रहमान रहीम, हम इन आँखों से गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं. या रहमान रहीम, लेकिन आप हमें अंधा नहीं करते. या रहमान रहीम, despite us committing such evil sins of the eyes, Ya Allah, you do not make us blind. Ya rahman rਹੀਮ, despite committing such evil sins of the ears, O Allah, O Allah, you granted us these ears so that we, Ya rahman rਹੀم, listen to the kalam, Ya rahman rਹੀم, listen to the words of your Quran, listen to the words of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya rahman rਹੀم, you granted us these ears to listen to good things, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, but we listen to evil things, we listen to filth, Ya Allah. But despite this, Ya Allah, you do not take this sense of hearing from us, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, this tongue, Ya rahman rਹੀم, this tongue, which sin do we not commit with this tongue, Ya Allah? Ya rahman rਹੀم, which individual is safe from our tongues, Ya Allah? Ya rahman rਹੀم, instead of engaging this tongue in zikr, in tilawat, in tasbihat, Ya rahman rਹੀم, we harm one another, we engage in backbiting, Ya rahman rਹੀم, गीबत करते हैं, लोगों के दिल को चोट पहुंचाते हैं. या रहमान रहीम, ज़ुबान काबू में नहीं रहती. या रहमान रहीम, बेमुहार चलती है, या अल्लाह. या रहमान रहीम, लेकिन आप हमें गूंगा नहीं करते. या रहमान रहीम, you do not make us dumb, Ya Allah. You do not take this sense, this ability of speech from us, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, you are so merciful, Ya Allah, and we are so sinful, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, at this moment in time, we are not looking towards our sins, Ya Allah. We are looking towards your mercy, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, we do not have, we have full hope, Ya Allah, that your mercy is far greater than our sins, Ya Allah. Ya rahman rਹੀम, आपका रहमत का एक कतरा काफ़ी है, Ya रहमान रहीम, पूरी उम्मत के लिए काफ़ी है, Ya Allah. Ya रहमान रहीम, पूरी उम्मत पर एक कतरा नहीं बल्कि Ya रहमान रहीम, रहमत और मगफिरत और तौबा की Ya रहमान रहीम मूसलाधार बारिश बरसा दे, Ya Allah. हम सब की मगफिरत फरमा, मौला मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा. Ya रहमान रहीम, हम तो इतने गंदे हैं कि कल क़यामत के दिन हम क्या मुँह दिखाएंगे. या रहमान रहीम, अंबिया होंगे, सुलहा होंगे, हमारे वालिदैन होंगे, हमारी बीवियाँ होंगी, या रहमान रहीम, हमारे बच्चे होंगे, या रहमान रहीम, सब होंगे. या रहमान रहीम, सब के सामने या रहमान रहीम, हमारा हिसाब हरगिज़ न करना मौला. या रहमान रहीम, हमारा हिसाब सब के सामने हरगिज़ न करना मौला. या रहमान रहीम, don't reckon us in front of the entire creation, Ya Allah. Ya rahman rਹੀम, you will be disgraced, Ya Allah, just as you have concealed our sins in this world. Ya rahman rਹੀم, conceal our sins at the time of death, conceal our sins in the grave. Ya rahman rਹੀم, conceal our sins on the day of judgment, Ya Allah, and grant us entry into Jannah without reckoning, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, grant us hisab yasir, Ya Allah, grant us hisab yasir, Ya Allah, grant us entry into Jannah without reckoning, Ya Allah. Ya rahman rਹੀم, ya akramal akramin, या रहमान रहीम, हमें या रहमान रहीम, जिस तरह इस सत्तारी का मामला या रहमान रहीम दुनिया में किया है, आखिरत में भी या रहमान रहीम सत्तारी का मामला रखना. या रहमान रहीम, सत्तारी का मामला रखना. या रहमान रहीम, सत्तारी का मामला रखना. या रहमान रहीम, हकीकत तो ये है कि या रहमान रहीम, आज की तौबा भी झूठी ही है. या रहमान रहीम, हम तो बोलते हैं या रहमान रहीम, लेकिन या अल्लाह दिल के मालिक तो आप हैं. या रहमान रहीम,
دل کے مالک تو آپ ہیں، ارادے کے مالک آپ ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اس توبہ کو حقیقی بنا دے یا اللہ، اس توبہ کو حقیقی بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، توبہ کو حقیقی بنا دے، توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، توبہ پر استقامت نصیب فرما، مرتے دم تک اے ارحم الراحمین آپ کے احکامات کے اے ارحم الراحمین پابندی کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، مولا کریم حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ امت سسک رہی ہے یا اللہ، اے ارحم الراحمین جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے ارحم الراحمین جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے شامت اعمال ہی کے اے ارحم الراحمین یہ نحوست ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، اے ارحم الراحمین بچے یتیم ہو رہے ہیں، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ اے ارحم الراحمین ہمارا خون یا اللہ پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ اے ارحم الراحمین پوری دنیا اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں ختم کرنے پر اے ارحم الراحمین اڑی ہوئی ہے۔ اے ارحم الراحمین لیکن آپ کا دین باقی رہے گا۔ اے ارحم الراحمین یہ امت آپ کے پیارے حبیب کی امت ہے۔ اے ارحم الراحمین ہم بھی اس کے ایک فرد ہے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اے ارحم الراحمین محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی دستگیری فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کی کفالت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ارحم الراحمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ارحم الراحمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ارحم الراحمین جو بے گھر ہے انہیں وسعت والا مکان نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین مکمل صحت عافیت تندرستی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہر قسم کی کمزوری کو دور فرما، علمی عملی روحانی جسمانی کمزوریوں کو دور فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جن کے اولاد نہیں ہے اے ارحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے اے ارحم الراحمین انہیں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین جو مقروض ہے اے ارحم الراحمین قرض کی ادائیگی کے اے ارحم الراحمین اسباب پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین ہم سب کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین اور اس حقیقت کو ہمارے لیے بھی کھول دیجئے۔ اے ارحم الراحمین اس حقیقت کو سمجھنے کی اے ارحم الراحمین ہمیں فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین we all have this reality that we all have to leave this world, we have to go in the grave, but Ya Allah make this reality a part of our make us live our life accordingly, Ya Allah. Ya Rahman Rahim will go in the grave. Ya Rahman Rahim, the grave will be either a garden from the gardens of paradise or the pit from the pits of hell, Ya Allah. Ya Rahman Rahim, we will have nothing with us except our amal. Ya Rahman Rahim, let us do those amal. Grant us the ability to do those amal due to which, Ya Rahman Rahim, we are safeguarded from the fitness and the trials of the grave, Ya Allah. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, maut ki tayyari ki tawfiq nasib farma. Ya Rahman Rahim, maut ki tayyari کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین کلمہ والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین حرمین شریفین والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین سجدے والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین رمضان مبارک والی موت نصیب فرما۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما مولا، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین آپ تو وہی ذات ہے جس نے ارحم الراحمین بشر حافی جیسے اے ارحم الراحمین شرابی کو اے ارحم الراحمین ایک اتنے بڑے ولی کو ولی بنا دیا۔ اے ارحم الراحمین آپ وہی ہیں جو ارحم الراحمین عبداللہ ابن المبارک کو اے ارحم الراحمین جو کل تک اے ارحم الراحمین شراب پیتا تھا، میوزک سنتا تھا، اے ارحم الراحمین محدثین کا سردار بنا دیا۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم بھی ایسی ہی توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ کے اولیاء میں شامل فرما، ہمیں بھی آپ کے اولیاء کاملین میں شامل فرما، ہمیں بھی اولیاء کاملین میں شامل فرما، ہماری اولاد
فرما, پوری امت کے ارحم الراحمین آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما, ارحم الراحمین فتن آزمائش سے حفاظت فرما, دجال سے پناہ نصیب فرما, دجالیت سے پناہ عطا فرما, ارحم الراحمین ہر قسم کے گناہ سے ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں, سچی پکی توبہ نصیب فرما, ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا تھا مانگنے کو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. اس مسجد کو ارحم الراحمین آباد فرما, ارحم الراحمین ہدایت کا مرکز بنا, ارحم الراحمین ہدایت کا مرکز بنا, ارحم الراحمین ہدایت کا مرکز بنا, اشاعت دین, ارحم الراحمین اشاعت دین کا مرکز بنا, حفاظت دین کا مرکز بنا, ارحم الراحمین آپس میں ارحم الراحمین یہاں کے مسلیوں کو ارحم الراحمین محبت نصیب فرما, ارحم الراحمین آپس کی دلی رنجش کو دور فرما, ارحم الراحمین ایک دوسرے کے ساتھ ارحم الراحمین مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما, ارحم الراحمین ہر قسم کے فتن آزمائش سے حفاظت فرما, بدناظرین کی بدنظری سے حفاظت فرما, شریر کو شر سے حفاظت فرما, ارحم الراحمین شریروں کے شر سے حفاظت فرما, ارحم الراحمین حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, ارحم الراحمین جتنے بھی منصوبے ہیں ارحم الراحمین ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچا دے, ارحم الراحمین مدرسے کے ارحم الراحمین مدرسے کے ارحم الراحمین منصوبے کو ارحم الراحمین پائے تکمیل تک پہنچا دے, ارحم الراحمین حسن ظاہر حسن باطن نصیب فرما, ارحم الراحمین بحسن خوبی انجام تک پہنچا, ارحم الراحمین بحسن خوبی ارحم الراحمین انجام تک پہنچا, ارحم الراحمین ہر قسم کی خیر و برکت نصیب فرما, آنے والے مہینے کو بھی ارحم الراحمین قدردانی کی توفیق نصیب فرما, ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما, ارحم الراحمین ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما, ارحم الراحمین ہدایت کا ذریعہ بنا, ارحم الراحمین اطاعت کا ذریعہ بنا, عبادت کا ذریعہ بنا, رضا اور قرب کا ذریعہ بنا, ارحم الراحمین اجتناب معصیت کا ذریعہ بنا, ارحم الراحمین اجتناب معصیت کا ذریعہ بنا, ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہر قسم کی خیر و برکت نصیب فرما, ہر قسم کے شر مکروہ سے ارحم الراحمین سب کی حفاظت فرما, ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے کو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما, ارحم الراحمین جو مانگا ہے ان سب کو ارحم الراحمین یہاں کے حاضرین مجلس شرکاء مجلس ارحم الراحمین جنہوں نے ہمیں کہا ہے جو ہم سے متوقع ہے, خاص طور پر ہمارے والدین اساتذہ مشائخ, ارحم الراحمین پوری امت کو ارحم الراحمین اس دعا میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Just a couple of announcements. Inshallah, Fajr Salat tomorrow shall be taking place at its normal time, number one. And number two, inshallah, tomorrow after the Asr Salat, we have a gathering for all the Huffaz. All the Huffaz that are praying Taraweeh, that are not praying Taraweeh, old, young, new, old in that sense as well. So all the Huffaz are requested that please gather in the left-hand side room, your right-hand side room, after the Asr Salat tomorrow. And inshallah, just very short, sweet inshallah. Everybody is requested to gather. And if you're aware of other Huffaz, please inform them as well. And then inshallah, there will just be short little talk, and then inshallah that will be it. So please try to keep this in mind. And inshallah مستورات کا پروگرام ہے آئندہ کل 3 بجے سے 4 بجے تک. مستورات کے لیے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم واعظ فرمائیں گے, تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مستورات کو اطلاع فرمائے. انشاءاللہ tomorrow for the sisters we have a program by حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم from 3 o'clock to 4 o'clock. So those are requested to inform them in info. جزاکم اللہ.